60 سے پہلے وہ اسلام آباد کے بدلے پاکستان کا دارالخلافہ تھا کراچی، اور بعد میں پھر یہ دارالخلافہ ہٹ کے دارالخلافہ صوبہ سندھ کا ہو گیا۔ مگر اگر کراچی کی اگر بات کروں تو یہ ایک جتنے بھی صوبے ہیں ان سب کا باپ ہے۔ میں کوئی ایسی ورڈ استعمال کر کے میں کسی کا دل مجبور نہیں کر رہا۔ باپ سے مراد ہے کہ فادر آف پروونسز ہے، کیونکہ 78% جو ٹیکس جو اکٹھا ہوتا ہے پورے پاکستان کا، میں میرے خیال سے شاید اس سے زیادہ ہی اگر بات کروں تو وہ کراچی سے اکٹھا ہوتا ہے۔ جب پاکستان میں ڈیولپمنٹ آپ کو دیکھنی ہے، اگر وہ کراچی میں ہوتی ہے تو سمجھیں گے پاکستان کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کی جو ڈیولپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر کا کام ہے، جو کہ مشرف کے دور میں ہوا تھا، وہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ پہلی بار مشرف صاحب کے دور میں 27 اور نہ کہ بجٹ ایلوکیٹ ہوا تھا، وہ پیسہ لگتے بھی ہم نے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ٹاپ 5 میں پوری دنیا میں جو بیسٹ سٹیز تھی ان میں سے کراچی کا نام شامل تھا ٹاپ 5 کے اندر۔ اور جو میئر کی بات اگر کریں تو ٹاپ 10 میں جو تھا، وہ ٹاپ 10 میں میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب تھے، ان کا نام شامل تھا اور ان کے کام کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو سیاسی اختلافات رکھنے والے شہباز شریف صاحب ہیں جو آج کل وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی تعریف کی تھی اس وقت کے میئر کی۔ اور اس وقت جو میئر کراچی تھے مصطفیٰ کمال صاحب، ان کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا پارٹی نے بھی، ان کے بانی قائد نے بھی اور مشرف صاحب نے بھی۔ تو جو مثال ہے مشرف صاحب کے دور کی کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ مثال نہیں ملتی۔ وہ ایک کراچی والے سنہری دور کہتے ہیں اس دور کو۔ اس کی وجہ یہ کہ نہ اس زمانے میں کوئی شیعہ سنی کا معاملہ تھا، نہ ہی کوئی پٹھان مہاجر کا معاملہ تھا، نہ کوئی بلوچی مہاجر کا معاملہ تھا، نہ کوئی کچھی اور بلوچی کا معاملہ تھا۔ سب امن شانتی سے رہ رہے تھے اور امن سے پیار محبت سے یہاں ٹائم گزار رہے تھے۔ یہ آج جو ہم لیاری ایکسپریس وے استعمال کرتے ہیں، یہ لیاری ایکسپریس وے مشرف کے دور میں ایک حصہ بنا تھا، اور یہ صرف بننا بڑی بات نہیں تھی۔ اس وقت جو آبادی وہاں موجود تھی، اس آبادی کو خالی کروا کے ان کو دوسری جگہ گھر ایلوکیٹ کروانا، وہ صرف اور صرف اس وقت کے میئر کراچی مصطفیٰ کمال صاحب اور مشرف صاحب جو کہ صدر پاکستان تھے اس زمانے کے، ان کی ہی ہمت تھی، کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو آپ کہیں اور ایلوکیٹ کریں، پراپر ان کو گھر دلوائیں اور پورا معاملہ کاٹ کے جو ہے لیاری ایکسپریس وے بنوائیں۔ اور خالی اس زمانے میں لیاری ایکسپریس وے نہیں بنا، انڈر پاسز بنے، بریجز بنے، اور جو ابھی سگنل فری کوریڈور کا ایک کانسیپٹ ہے وہ اس زمانے میں سٹارٹ ہوا۔ اور بات یہ تھی کہ اس کے بعد جو ہے پھر بلدیاتی نمائندوں کو موقع نہیں دیا گیا۔ پھر مشرف صاحب کے جانے کے بعد پھر جو یہ ہوا کہ لوگ بات کرتے ہیں صوبائی خود مختاری کی، مگر صوبائی خود مختاری کے حوالے سے تو کام ہوا، مگر جو بلدیاتی نمائندوں کو جو ایک اختیارات دینے تھے وہ نہیں دے پائے، معاملات نہیں ہو پائے۔ اور پھر ہوا یہ کہ پھر جو کام ہوا تھا اس کی مینٹیننس نہیں ہو پائی، وہ زبوں حالی کا شکار ہوا، اور مزید جو ہے انفراسٹرکچر کراچی کا تباہ اور برباد ہونے لگا۔ اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح پھر سیکٹیرین اور باقی جو کلنگس ہوئیں، چیزیں ہوئیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر اب جو ہے اگر بات کروں تو یہ 2023 کی اگر میں بات کروں تو 2023 میں جب الیکشن کا سال نامنیٹ ہو رہا تھا تو ہر پارٹی جو کہ حکومت میں تھی انہوں نے کوشش کی کہ ہم کراچی کو سدھار لیں، بہتر کر لیں۔ اور ابھی معاملہ ایسا ہے کہ جنہوں نے کراچی کو تباہ کیا ہے، اگر وہ 100 سر کے بھی ہو کے کام کریں گے تو یہ اس وقت کا سمجھیں کہ حق ادا نہیں کر پائیں گے جو اس وقت ان کو ادا کرنا تھا۔ مگر پھر بھی جو کام ہو رہا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی کرے، چاہے وہ مقامی ہو غیر مقامی ہو، جو بھی کام کرے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے اور اچھے کاموں کو ہم دکھائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انیشیٹو ملا تو انہوں نے نئی سوچ کے ساتھ بقول ان کے انہوں نے کچھ انیشیٹوز لیے، اور وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے جانے کے بعد، مراد علی شاہ کے آنے کے بعد کافی چیزیں کچھ بہتری کی طرف آئیں۔ اور اسپیشلی جب ایڈمنسٹریٹر لگے مرتضیٰ وہاب صاحب، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب، اس پہ کچھ چیزیں ہمیں پازیٹیو نظر آئیں۔ ٹھیک ہے کہ پولیٹیکلی لوگوں کے اختلافات تھے، چیزیں ہیں، مگر جو ہوتی ہے نا کہتے ہیں نیت جو ہے، نیت کا دار و مدار، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، تو نیت بندے کی صاف ہے، یہ ہم آپ کو بولنا چاہیں گے۔ اور اب جو ہے وہ میرے